اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ کتاب کلامی میں خدا کی شناخت کے راستے اور راہیں. جی بتایا تھا خدا کی معرفت کے راستے. ایک طریقے سے دیکھیں تو جتنی کائنات میں جانیں ہیں نفس ہیں اتنے ہی خدا کے معرفت کے راستے ہیں اور ذریعے. لیکن کلی اعتبار سے کچھ نے دو میں تقسیم کیا: راہ استدلالی، جی بولیے، اور راہ جی شہودی. استدلالی یا نظری، شہودی اعتبار سے کچھ لوگوں نے تین میں: راہ عقل کے راستے سے، تجربے کے راستے سے اور دل کے راستے سے. اب یہاں پہ بات آئی رہائی عمومی اور اختصاصی کے بارے میں. رہائی عمومی اور اختصاصی کے بارے میں کیا آئیے رہائی شناخت خدا را، خدا کے شناخت اور معرفت کے راستوں کو ایک جہت سے ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں: عمومی اور خصوصی. عمومی یعنی وہ ایسے راستے کہ جس کو ہر انسان طے کر سکتا ہے، ہر انسان طے کر سکتا ہے. لیکن خصوصی وہ ہیں کہ جن کو پڑھے لکھے لوگ، عالم لوگ اس راستے کو اختیار کر کے جی راہائی تو اس کے ذریعے سے دیکھیں. ابھی بتاؤں گا آپ کو کیسے. راہائی شناخت خدا را، خدا کی شناخت کے راستوں کو ایک جہت سے می توان بے دو دستے عمومی و اختصاصی تقسیم کر. دو عمومی اور اختصاصی حصوں میں تقسیم، گروپ میں تقسیم کر سکتے ہیں. مقصود از راہ عمومی، راہ عمومی کون سا ہے؟ عمومی راستہ کون سا ہے؟ اس سے مراد راہی است کے وہ راستہ ہے کہ جو مقدمات پیمودن آن، اس راستے کو طے کرنے کے جو مقدمات ہیں وہ مقدمات تقریباً برائے ہمگان فراہم، تمام انسانوں کے لیے فراہم ہیں. وہ عموم انسان اور تمام لوگ در ہر سطحی از دانش، چاہے وہ علم و دانش اور فرہنگ کے اعتبار سے کسی بھی سطح پہ ہوں، چاہے ان کی سطح علمی کم ہو زیادہ ہو، کسی بھی فرہنگ کے لوگ ہوں، وہ سب آزان بہرے گیرن اس راستے سے استعمال کر سکتے ہیں، اس راستے کو استعمال کر سکتے ہیں. اما راہ اختصاصی، لیکن جو اختصاصی راستہ ہے، خصوصی راستہ ہے، اس کے لیے خاص خصوصی مقدمات کہ چھ بسا استفادہ عمومی از آن را غیر ممکن یا دشوار می گردانند. چھ بسا وہ خصوصی اور اختصاصی راستے عموم لوگوں کے لیے ممکن نہ ہو، عموم استفادہ نہ کرتے ہو، لہذا وہ اختصاصی راستے وہ ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ برقی براہین پیچیدہ فلسفی در گروہ اول جائے میں گیرن. اس طریقے کہ چھ بسا استفادہ عمومی از آن را غیر ممکن و دشوار نہیں کرتا. ہاں چھ بسا اس کو اختصاصی راستے کو استعمال کرنا غیر ممکن ہے، دشوار ہو. بعض فلسفی پیچیدہ جو برہانے ہیں، دلیلیں ہیں، در گروہ اول جائے میں گیرند، کہ جو غیر ممکن یا ناممکن، در حالی کے براہین سادے تر، لیکن جو سادہ سمپل، اسی طریقے سے دلیل نظم جی عمومیت بھی اس میں زیادہ عمومیت ہے، اس میں زیادہ عمومیت ہے. مثلا برہان نظم، کائنات میں نظم پایا جا رہا ہے، یہ کہ خاص لوگوں کو دیکھے گا یا کوئی بھی دیکھ سکتا ہے؟ نظم عام لوگوں کے لیے بھی ہے. وہ راہ فطرت، یہ جو فطرت کا راستہ ہے، یعنی صورت نبوت کوئی موانع رکاوٹ نہ ہو، تربیت غلط نہ ہوئی ہو، تو یہ فطرت کا راستہ سب لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے کہ اپنی فطرت کے ذریعے سے اپنے خدا کو پہچانے. یعنی
شہود کے ذریعے سے. اما در بحث خود از رہائی خدا یابی کے جو راستے ہیں ان میں سے در بحث سے خود اپنی بحث میں ہم اپنی بحث میں خدا یابی کے جو راستے ہیں ابتدا ہم راہ فطرت کے بارے میں توضیح دیں گے، اس کے بعد دلیل نظم کی بررسی کریں گے، اور آخر میں بعض عقلی دلیلوں سے خدا کے وجود کو ثابت کریں گے. تو اب تک یہ جو ہم نے شروع سے لے کر اب تک مطالب پڑھے، اس میں نئی اصطلاحات کیا کیا آئی؟ دفع ضرر محتمل آئی، وجوب شکر منعم آئی، خدا یابی، خدا شناسی، راہ عقل، راہ تجربے، راہ دل. یہ ورڈز اس میں نئے آئے آپ کے لیے جو کہ سمجھ میں آ گئے. دفع ضرر محتمل، وہ ضرر اور نقصان جو اگرچہ یقینی نہ بھی ہو، احتمالی ہی ہو، عقل یہ کہتی ہے کہ اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے بچنا. وجوب شکر منعم، نعمت دینے والے کا شکریہ واجب ہے، یہ عقل کہتی ہے. چقیدہ مطالب، مطلب کیا جو ہم نے پڑھا ابھی تک، اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ نمبر 1، خدا کی شناخت کا مسئلہ، جی اس کے نظریے، اس کو ماننے اور اس کے معرفتی اہمیت کے علاوہ زندگی کی، انسان کی زندگی میں بھی اس کا کردار ہوتا ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ ہم نے خدا کے وجود کو مان لیا اور بس یہی فائدہ ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں گے عذاب سے اور یہ ہو جائے گا خدا، بلکہ انسان کی پریکٹیکلی زندگی میں بھی خدا کی معرفت کا اثر پڑتا ہے. جو لوگ خدا کو مانتے ہیں کہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں. اور ایک انسان جو خدا کو نہیں مانتا، اس کی زندگی اور اس کی زندگی میں فرق ہے جینے میں. اسے لوٹنے کھسوٹنے کے علاوہ کوئی مطلب نہیں، کیونکہ اسے ڈر نہیں، خوف نہیں، وہ ذمہ داری نہیں مانتا. لہذا خدا کا پہچاننا، خدا کی معرفت، جی اس کی معرفت کیونکہ اہم تو ہے ہی، کیونکہ اس کو نہیں مانیں گے خدا کے وجود کو تو کیا کیا مسائل پیش آئیں گے وہ تو ہے. ماننے کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی زندگی میں انسان کی الگ فرق پڑتا ہے. وہ اعتقاد اوب خدا، انسان کا اعتقاد خدا کے اوپر، وہ تصویری کے اوصاف الہی دارد، وہ اوصاف الہی سے جو اس کے ذہن میں تصویر آئی ہے وہ گہری تاثیر اور اثر ڈالتا ہے اس کی سوچ و فکر میں، اس کے عمل کرنے میں، اس کی پریکٹیکلی زندگی میں گہرا اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے؟ آپ ہر کام کیوں نہیں کر لیتے آزاد طریقے سے؟ کیوں نہیں کرتے آپ چوری، زنا اور ادھر ادھر کے کام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ خدا کو، وجود کو مانتے ہیں، معرفت ہے، شناخت ہے. تو آپ کی زندگی میں اثر پڑا خدا کو پہچاننے سے یا نہیں؟ ایک انسان ہے جو خدا کو نہیں پہچانتا، اس کو دیکھیں وہ سب جگہ منہ مارتا پھرتا ہے جانور کی طرح ہر کام میں. ملے گا نہیں ملے گا؟ آپ کیوں نہیں کر رہے یہ کام؟ ہم کیوں نہیں کر رہے یہ کام؟ کیونکہ ہم خدا کو تو ہماری زندگی میں، پریکٹیکلی زندگی میں خدا کی معرفت کا اثر ہوا یا نہیں؟ یہ بھی ایک فائدہ ہے. نمبر 2، خدا شناسی نہ تنہا اہم امر ہے، ضروری امر ہے. خدا کو پہچاننا، خدا کی معرفت نہ فقط یہ کہ بہت اہم کام ہے، بلکہ ضروری ہے. خالی اہم ہی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. نیاز انسان بے تعمیق معرفت فطری خود در باب خدا، انسان کی ضرورت خدا کی معرفت جو فطری ہے، اس میں غور و فکر اور اس میں گہرا جانا اپنے خدا کی معرفت میں. ایک طرف تو عقل ہے خدا کی جو ہماری فطری معرفت ہماری پیدائش میں رکھی گئی ہے، اس میں اور گہرا جانا. ایک طرف سے تو عقل ہماری کہتی ہے کہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ دفع زیان، دفع ضرر محتمل، عقل کہتی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، اور نعمت گزار، نعمت دینے والے کا شکریہ ضروری ہے. ایک طرف سے تو عقل کہتی ہے، دوسری طرف سے خدا شناسی کے راستے میں قدم بڑھانا ضرورت گام نہادن در راہ خدا شناسی را تاکید میں کنا دیے. خدا شناسی کے راستے میں قدم بڑھانے کی تاکید کرتا ہے. یہ معرفت فطری جو ہے انسان کی جو پیدائش میں جو رکھی گئی ہے معرفت، وہ خود اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ ہم خدا کی معرفت کو اور آگے بڑھائیں، اور زیادہ اس کے بارے میں ریسرچ کریں، تحقیق کریں. ایک تو یہ تاکید کرتا ہے، دوسرا عقل بھی کہتی ہے کہ دو دلیلوں کی وجہ سے کہ ہمیں خدا کی معرفت میں کم بڑھانا چاہیے. نمبر 3، خدا جو شناسی، خدا کی معرفت جو ہے وہ 3 اصلی مرتبوں میں تقسیم ہوتی، بیان ہوتی ہے. ایک تو ذات الہی کی شناخت جو کہ ناممکن ہے کسی بھی مخلوق کے لیے، دوسرا خدا موجود ہے اس بات کا پہچاننا، اور تیسرا خدا کے اوصاف اور افعال کا پہچاننا. یہ 2 شناخت ممکن ہے. لہذا ان 2 کو ہم نے 2 مرتبوں میں تقسیم کیا. خدا یابی اور خدا شناسی کے عنوان سے بحث کریں گے. حصول مرتبہ دوم میں شناخت خداوند، خدا کی معرفت اور شناخت کا جو دوسرا اور تیسرا مرتبہ ہے انسان کے لیے ممکن ہے جی،
لیکن دوسرا مرتبہ جو ہے وہ خدا کی وجود کی معرفت ہمیں ملحدوں سے دور کر دیتا ہے، خدا پرستوں کی صفوں میں لا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف اسوئے دیگر تفاوت شناخت خدا پرستان، خدا پرستوں کا اوصاف و افعال الہی کو پہچاننا کلامی اختلاف کا سبب بن جاتا ہے۔ علم کلام میں ان کا اعتقاد یہ ہے خدا دکھائی دے گا، ان کا اعتقاد یہ جی ہر چند اگرچہ خدا کو پہچاننے کی راستے انسانوں کے لیے بہت ہیں، بے شمار ہیں۔ خدا انسان اپنے خدا کو پہچانے اس کے بہت سے راستے ہیں، بے شمار ہیں جی، اور ہر کوئی ایک خاص طریقے پر قدم رکھتا ہے اور اپنے خدا کو پہچانتا ہے کہ خدا ہے، اور اس کے افعال خدا یابی اور خدا شناسی دونوں، اس کے اوصاف و افعال کو جی اس کو ان تین حصوں میں تقسیم کیا گیا، عقل کے ذریعے، تجربے کے ذریعے، دل کے ذریعے سے۔ اور عقلی دلیلیں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پہلے حصے میں آتی ہیں، جو عقلی دلیلیں ہیں وہ عقل میں آئیں گی۔ بھئی عقلی دلیلوں سے خدا کا موجود ہونا اور اس کے اوصاف و افعال کو پہچاننا دلیلوں سے، عقلی دلیلوں سے ثابت کریں گے تو یہ کون سا راستہ ہے؟ راہ عقل۔ اور یہ دلیل نظم، کائنات میں نظم اور راہ فطرت جو ہے وہ دلیل نظم دوسرے میں آتی تجربے میں، کیونکہ ہم دیکھیں گے جبھی تو چیزوں کو، نظم دیکھیں گے جبھی تو اس حکم لگائیں گے کہ اس کا کوئی ناظم ہے۔ تیسرا راہ فطرت، یہ دل کا راستہ ہے کہ شہود کے ذریعے سے۔ نمبر 5 نقطہ برقی راہ یہ خدا شناسی۔ بعض خدا شناسی کے راستے عمومی ہیں، عمومی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے جو مقدمات ہیں طے کرنے کے وہ تمام لوگوں کے لیے فراہم ہیں آسانی سے، لیکن بعض دوسرے جو ہیں وہ کچھ خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہیں، وہی اس مقدمات کو طے کر سکتے ہیں۔ تو یہ پورا اب تک کا کئی دن کا پورے 5 پوائنٹ میں پورے اس کا خلاصہ کر دیا جی۔ اب چلیے آپ کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں 10 تک ہوگا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے شروعات سے نئی بات، راہ فطرت کی توضیح دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آلہ